قریب قریب آ جاؤ، جو سنت و نوافل سے فارغ ہو گئے ہیں قریب قریب آ جاؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کے لیے ہم لوگوں کو مسجد میں جلدی آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور جو باتیں کہی جائیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں، دوستوں، گزشتہ 2 جمعات سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے شب معراج کے تعلق سے کچھ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا اور کیا دیا گیا؟ نماز کا تحفہ. جی نماز کا تحفہ. آگے اور سب تمہیں جگہ سامنے پہلے سب مکمل کریں گے تو زیادہ ثواب. اور امید ہے اور تمہیں کیا بھی ذرا بزرگ بچے تو ایک لگے چکر بن گیا. کیا دیا گیا؟ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا. اور پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی. حضرت موسیٰ کا ہم لوگوں پر شکر ہے، ان کے لیے کیا نہ کیا پڑھو بخشنا قرآن مجید وغیرہ 50 سے کہاں پر لائے؟ 5. لیکن اب 5 ہمارے لیے بہت دشوار، اتنی دشوار ہو گئی ہیں کہ پہاڑ کو اگر توڑنے کا کہا جائے امت مسلمہ کے نوجوان اور تمام لوگ توڑنے کے لیے تیار، بلکہ وہاں سے دودھ کی نہر جاری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 5 وقت نماز کی پابندی ہے. یہ نہیں ہوتا. یہ چھوڑ کو مولانا بولو باقی ہمیں کام کرتی. کیا مسجد توڑنے کا کام ہے؟ مسجد بنانے کا کام ہے وہ کرتے ہیں. کسی مسجد کو بنانے کا کام ہے وہ کرتے ہیں. کسی بچے کو حافظ اور عالم بنانے کا خرچہ اٹھانے کا ہے وہ بھی کرتے ہیں. دنیا کا مشکل سے مشکل ترین کام ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھو یہ ہمارے سے ہونے والا نہیں. ہمیں اپنی زندگی میں مست ہیں، تمہیں اپنی مسجد کے اندر مست رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. گزشتہ میں نے کہا تھا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ روزی کا مسئلہ حل کرتے ہیں، قبر کا مسئلہ حل کرتے ہیں، حشر کا مسئلہ حل کرتے ہیں. نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور پل صراط پر بجلی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پار فرمائیں گے. نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت کے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالی
حل فرما رہے ہیں۔ نمازوں کی وجہ سے جب دنیا حل آخرت حل، اب باقی کیا رہا؟ دنیا یوں تو ملی ہی ملی، اور دنیا آخرت میں بھی کامیاب جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مراحل آسانی کے ساتھ حل کریں گے، لیکن ضروری ہے 1-2 نہیں بلکہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، تب یہ 5 انعامات اللہ تعالی ہمیں دیں گے۔ میں ظہر میں رکوں، جمعہ میں رکوں، عصر مغرب میرے سے ہوتی ہے، صبح میں نیند میں رکوں میرے سے نہیں ہوتی، عشاء میں کام سے تھکا کر کھا پی کے سست ہو جاتا ہوں، نماز نہیں ہوتی۔ یہ میرے سامنے آپ لوگ اپنے درمیان مذاکرہ تو کر سکتے ہیں، یہ عذر دنیا میں چلے گا، لیکن آخرت میں ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ جب اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے تو کسی اور کے سامنے ہم یہ بات رکھ ہی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ ایک عالم، بڑے عالم صاحب ایک جگہ بیان کرنے کے لیے چلے گئے مہاراشٹر کے علاقے میں۔ اب مہاراشٹر کہاں آتا ہے؟ افریقہ، ہمارے یہاں بہت قریب علاقہ ہے، کرناٹک سے قریب۔ تو ایک جگہ ایک بڑے عالم صاحب بیان کرنے کے لیے گئے، بیان مکمل ہوا، اس کے بعد ان کا ایک بیان تھا دوسرے ہی قریب 5, 10, 15, 20 منٹ کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں کے لوگ بھی ان کا بیان سننے کے لیے آئے تھے۔ دوسرے دن وہ جگہ ان کا بیان تھا۔ یہاں بیان ہونے کے بعد عالم صاحب سے کہنے لگے، بڑے عالم صاحب سے، صبح آنا جانا دشوار ہوگا، آپ ہمارے ساتھ قریب ہی محلہ ہے، چلیے وہاں آرام کیجئے اور دن بھر آرام کر کے شام میں آپ کا بیان ہوگا، آپ بیان کر لیجیے۔ وہ بھی تیار ہو گئے، کل جانے سے بدلی آج جاؤں گا، وہاں کے ماحول مجھے معلوم پڑے گا۔ گئے، صبح کی نماز میں جب وہ نماز پڑھانے کے لیے وہ عالم صاحب آگے بڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری مسجد میں کھچا کھچ بھری ہوئی جگہ پائی، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اب عالم صاحب سمجھنے لگے میرا بیان آج ہے، شاید میں آؤں، لوگوں کو معلوم ہے، اس وجہ سے نماز پڑھنے بھی آئیں اور میرے سے ملاقات کرنے بھی آئیں۔ اب وہ عالم صاحب بھی کیا سمجھے، اب تمام لوگ جمع ہوئی، اعلان ہوگا، بیان ہوگا، نماز کے بعد بیان کر لوں گا، آگے کا میرا اپنا سفر شروع کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھائی، فضائل اعمال کی تعلیم بھی ہوئی، بیان کا کوئی اعلان نہیں ہوا، اپنے روم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب لوگ ایک دوسرے 2, 4, 5, 10 مل کر ملاقات کرنے کے لیے آ گئے اور وہاں آ کر بیٹھے۔ اس عالم صاحب نے وہاں کے عالم صاحب اور وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ پوری مسجد کھچا کھچ بنی، بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں، کیا آپ کا یہ معاملہ ہر روز کا ایسے ہی ہے یا میرے آنے کی وجہ سے تمام لوگ جمع ہوئے؟ وہاں کے عالم صاحب نے اپنے گاؤں کے صدر صاحب اور متولی صاحب کی طرف اشارہ کیا، یہ کمال ان کا ہے، انہوں نے یہ کام کیا اور 8-10 سالوں سے یہی ہماری صبح کی نماز میں حالت ہے جو ہمارے یہاں جمعہ میں اور عیدین کو ہوتی ہے۔ ایک تو بچے آتے نہیں، بوڑھے اور نوجوان جمعہ میں آتے ہیں، باقی نمازیں سب صفایا اور غائب۔ لیکن وہاں وہ عالم صاحب کیا فرما رہے ہیں، ان امام صاحب نے مجھے اشارہ کیا متولی صاحب کی طرف، اور وہاں کے صدر صاحب اور متولی صاحب نے یہ کہا کہ 8-9 سال 10 سالوں سے ہمارا یہ معمول ہے، صبح کی نماز میں نہ بوڑھا غیر حاضر ہوتا ہے، نہ جوان غیر حاضر ہوتا ہے اور نہ بچہ غیر حاضر ہوتا ہے۔ عالم صاحب مولانا نے پوچھا کیا ویسا آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، کیا سبق سکھایا ہے کہ صبح کی نماز میں بچے بھی اٹھ کر آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں اور بوڑھے جن کی نیند نہیں جاتی وہ لوگ بھی آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں بچپن سے تعلیم دین کی دنیا کی حاصل کیا ہوا ہوں، لیکن جب مسجد کی ذمہ داری میرے اوپر آئی تو میں نے یہ شرط لگائی کہ تم تمام گاؤں والوں کی رائے یہ ہے کہ میں اس مسجد کا صدر اور متولی بنوں، لیکن بنوں گا تمہاری درخواست کی وجہ سے۔ میری بھی 2 شرطیں رہیں گی، ایک یہ کہ ہمارے مسجد کے اطراف میں جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں کے اندر جتنے بھی بچے ہیں جو مکتب کو آ سکتے ہیں، کوئی ایک بچہ ایسا نہ رہے گا جو مکتب چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر موجود ہو۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو میں کرنے کے لیے تیار۔
اور صبح کی اور عشاء کی نماز میں کوئی بھی شخص، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی ایسا نہیں رہے گا مسجد چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر موجود رہے۔ اگر یہ دو شرط مانیں گے تو ہم تیار ہیں۔ تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا، بچوں کو بھی مکتب بھیجیں گے اور ہم تمام لوگ مسجد میں آ کر صبح اور عشاء، بیچ کا تو ذرا روزی روٹی کا مسئلہ رہتا ہے، وہ کئی اور ہیں تو پڑھ لیں گے۔ ان نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کو متولی اور سیکریٹری وہاں کا صدر بنایا گیا، انہوں نے یہ قانون لاگو کیا اور قانون لگایا، ان دو نمازوں میں اور مکتب میں کوئی بچہ نہ آئے، نہ آنے کی وجہ سے یہاں کے مسجد سے دفتر بھی ان کے نکاح میں نہیں جائے گا، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی یہاں سے نہ امام جائیں گے اور نہ کندھا دینے کے جو جنازے کا سامان رہتا ہے وہ ان لوگوں کے نماز جنازہ میں شامل ہوں گے اور وہاں ان کا شمار کریں گے۔ اب اگر سب طرف ایسی حالت ہو جائے تو تمام لوگ مسلمان بن سکتے، لیکن بڑا نازک مسئلہ ہے، امت مسلمہ نمازوں کو آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، فضائل اعمال میں وہ حدیث موجود ہے کہ ایک نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے 3,35,54,432 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ یاد رہا آنکڑا؟ 3,35,54,432 ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنے دینے پر آ رہے ہیں۔ ہم 5 نمازیں چھوڑیں گے، 2-3 نمازیں چھوڑیں گے، کتنا نقصان ہمارا ہوا۔ یہ دنیا کی چلت پھرت، بھاگنا دوڑنا، بیوی بچوں کو پالنا، گھر کا خرچہ، یہ نمازوں کو چھوڑ کر ہم کر رہے ہیں۔ آخرت پر ہمیں یقین نہیں۔ اگر آخرت پر صحیح معنی میں یقین ہو جائے، یہ ثواب دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ مائک ذرا کیا گڑبڑ ہو گئی ہے کہ صحیح آ رہا ہے؟ ٹکرا رہے آواز ٹھیک ہو؟ دنیا دکھنے والی چیز ہے، پیسہ آ رہا ہے جیب میں، جیب سے جا رہا ہے، اس لیے انسان اسی میں لگا ہوا ہے، کیسے پیسہ کماؤں اور کیسے زیادہ سے زیادہ میں اپنا بینک بیلنس بڑھاتا رہوں۔ لیکن آخرت کا ثواب بڑھانا یہ اصل چیز ہے۔ دنیا میں اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات میں سوائے انسان کے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو پیسے کمانے کے چکر میں، روزی روٹی کمانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ کتے سے لے کر گدھا اور سور جو اللہ کی بدترین مخلوق کہلاتی ہے، ان لوگوں کا بھروسہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے کہ ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں، لیکن سوتے ہیں تو ہم پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کا اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن آج امت مسلمہ کا، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا بھروسہ پر اللہ پر نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ روزی کے مسائل حل کریں گے، دنیا کے تمام مسائل حل کریں گے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کمائیں گے، کام کو جائیں گے تو پیسے آئیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، چڑیا جیسی چھوٹا پرندہ اور چھوٹا جانور بھی اللہ پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پرندہ اپنے گھونسلے میں رات گزارنے کے لیے جاتا ہے تو اپنی روزی روٹی اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں، پیٹ بھر کر وہ چلا جاتا ہے اور آرام کر کے نیند اپنی پوری کر کے صبح جو نکلتا ہے، اس بھروسے پر اللہ کے بھروسے پر نکلتا ہے۔ رات کو اللہ نے مجھے بھوکا پیٹ نہیں سلایا، دن بھر اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا پیٹ نہیں رکھیں گے، یہ یقین لے کر نکلتا ہے۔ پیسے کمانے کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ نمازیں چھوڑ کر ہماری طرح کسی اوروں کی طرف منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل میں ہمارا یقین اللہ پر بھروسہ کمزور ہو گیا ہے کہ نماز کی وجہ سے کیا کیا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں، ہمیں اس کا یقین نہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں پڑ رہے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔
اس وجہ سے آخرت کو بھلاتے 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 آخرت کی تیاری کیا کرنا ہے وہ ہمیں نہیں دکھ رہا۔ آخرت میں جب یہ آنکھ قبر میں جانے کے بعد بند ہوگی، دنیا میں بند ہوگی، قبر میں دوسری آنکھ کھلے گی، تب ہمیں معلوم ہوگا ایک نماز جو باجماعت پڑھی جائے گی 3,35,54,420 نیکیاں، میں نے کتنے نمازوں کو چھوڑا اور کتنا ثواب میں نے اللہ تعالیٰ سے محروم کر دیا، وہ تب جا کر ہمیں معلوم ہوگا۔ دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کمانے کے چکر میں ہے۔ اگر آج اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ 3 کروڑ چھوڑو، 300 روپے ایک نماز جماعت پڑھنے کی وجہ سے میں تمہیں بھیجوں گا فرشتوں کو دے کر، یا آسمان سے پیسوں کی بارش برساؤں گا، پھر بھی اللہ کے لیے جو کام ہمیں نماز اللہ کے لیے پڑھنی تھی، مسجدیں کھچا کھچ بھر جائیں گی۔ روزی کا مسئلہ ہمارا نمازوں کی وجہ سے حل ہو گیا ہے، لیکن دنیا دیکھ رہے ہیں، آخرت نہیں دیکھ رہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جب اللہ ایک نماز کا ثواب اتنا رکھ رہے ہیں تو فضائل اعمال ہی میں ایک دوسری روایت میں ہے جس میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے، چھوڑنے کی بات کبھی نہیں، پڑھنے کی بات دور، قضا کرنا کہتے ہیں ابھی جمعہ کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے، کسی وجہ سے وقت تو تھا اور تندرستی بھی تھی، ہر چیز کی سہولت تھی، لیکن مجھے ابھی نہیں پڑھنا، عصر کے وقت پڑھنا ہے، ظہر کا وقت جانے دوں گا، یا صبح چھوڑ دوں گا، ظہر کے وقت پڑھ لوں گا، اس کو کہتے ہیں قضا کرنا۔ بعد میں تو نماز پڑھ لیا، قضا کر لیا، لیکن ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے کی وجہ سے ایک رقب اللہ تبارک و تعالی جہنم میں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول رقب کیا مطلب، رقب سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، اس کی تشریح فرماتے ہیں ایک رقب کی مقدار 2,35,000 دن تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ کتنے کروڑ؟ کچھ آگے پیچھے مقدار ہے، لیکن 2 کروڑ فکس بات، 2 کروڑ دنوں تک جہنم میں ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے، اور نماز چھوڑیں گے تو کیا ہوگا وہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے قبر کا مسئلہ، جنت و جہنم کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں 3 بڑے عذابوں میں مبتلا کریں گے۔ پہلا عذاب قبر کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایک دوسروں میں ملا دیں گے، قبر کو اتنی تنگ کر دیں گے کہ سیدھے سائڈ کی فصلیاں الٹی سائڈ میں اور الٹے کی فصلیاں سیدھے سائڈ میں گھس جائیں گی، اور قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ مردہ پورا کا پورا دبوچا جائے گا اور دونوں پسلیاں اس طرح مل جائے گی اور اس کی ہڈیاں پوری چکنا چور ہو کر رہ جائیں گی۔ ایک عذاب قبر کا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے دوسرا عذاب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آگ کا عذاب دیں گے، اور آگ میں قبر میں بھی وہ جلے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر دیں گے تو جہنم میں بھی وہ عذاب ہوتا رہے گا۔ آج موبائلوں کا دور، انٹرنیٹ کا دور، بہت سارے ویڈیو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ مردے کو دفنایا، آگ لگی، لوگ چھوڑ کر چلے گئے مردے کو اسی صورت میں۔ بارہا ہم نے ویڈیو دیکھے ہیں کہ مردے کو قبر میں رکھا، ایک بڑے سانپ نے آ کر اس کو دبوچ لیا، اور عذاب وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دنیا اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں دکھا رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی عبرت نہ حاصل کرنا، اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی محرومی کی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلا عذاب قبر کا، اللہ تعالیٰ قبر کو تنگ کر دیں گے، فصلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے
دوسرا عذاب اللہ تبارک و تعالی آگ بھڑکائیں گے قبر کے اندر، وہ اسی آگ میں جلتا رہے گا، عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ تیسرا عذاب اللہ تبارک و تعالی قبر ہی میں، ابھی جہنم کا معاملہ الگ، صراط کا معاملہ الگ، اپنے دربار میں حاضر کر کے سوال و جواب کا معاملہ الگ، وہ دنیا اور ہے۔ ابھی دنیا سے ہم قبر میں گئے ہیں، قبر میں یہ تین عذاب آ گئے۔ تیسرا عذاب اللہ تبارک و تعالی ایک بڑے سانپ اور اژدے کو مسلط کر دیں گے، جس کا حلیہ حدیث میں بیان کیا گیا، جس کی آنکھوں سے انگار اور شعاعیں پھوٹتی رہے گی، اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی رہے گی، اور اس سانپ کو ناخن ہوں گے، ناخن لوہے کے ہوں گے اور اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انسان صبح سے چلنا شروع کر دے تو شام ہونے تک اس کے آخر کنارے تک پہنچ جائے گا اس سانپ کے ناخن کے، اور وہ سانپ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے مارے گا، اور مارتے وقت کہے گا لے تو نے جو کچھ نمازیں دنیا میں چھوڑی ہیں اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے، اس لیے کہ تجھے صبح کے وقت تک، اشراق کے وقت تک مارتے رہوں، صبح کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، ظہر سے لے کر عصر تک مارتے رہوں، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، عصر سے مارتے رہوں مغرب تک، عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، مغرب سے لے کر عشاء تک مارتے رہوں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک مارتے رہوں ان نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آگے حدیث میں لکھا ہے جب وہ ایک پھنکار مارتا ہے اور ایک ہاتھ اپنا زمین پر مردے کے اوپر مارتا ہے تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھستا ہوا چلا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے نماز کے تعلق سے کہ نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل رکھ کر رکھا ہے۔ نماز نہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ دنیا بھی خراب کر دیتے ہیں، آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خراب کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، اس کا حوالہ تو ملا نہیں لیکن معتبر واقعہ، عبرت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں حکم بنے بیٹھے تھے اور فیصلہ فرما رہے تھے۔ ایک بوڑھیا ان کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی عمر زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے، میں پکانے کے لیے تیل لے کر جا رہی تھی، وہ تیل میرے ہاتھ سے گر گیا اور زمین کے اندر چلا گیا، وقت کا امیر المؤمنین تو ہے، عمر کو کہہ رہے ہیں خلیفۃ المسلمین تم ہو، میرا تیل مجھے واپس دلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت سے فیصلہ کیا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دیا جائے جس سے وہ تیل خرید کر اپنے گھر کا خرچہ اٹھا لے۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو للکار کر کہا عمر اس پیسوں کی بات میں نہیں کر رہی، تمہاری جانب سے وظیفے کی بات نہیں کر رہی، بلکہ جو تیل گرا میرے ہاتھ سے ہے مجھے وہی تیل چاہیے، باقی کوئی اور پیسوں سے کوئی اور تیل مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام دربار چوک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرچہ منگایا، قلم منگوائی اور کچھ لکھ کر ایک خط دیا اور کہنے لگے جس جگہ تمہارا تیل گرا ہے وہاں جا کر اس پرچی کو رکھ دو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو زمین تمہارا پورا تیل اگل دے گی۔ اس بوڑھی عورت نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پرچہ وہاں رکھا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر واقعہ یہ ملتا ہے زمین کی تہ سے وہ اوپر آ کر تمام کا تیل پورا کا پورا تیل جم گیا۔ بوڑھی عورت نے کسی کاغذ کے اندر یا جو کچھ سامان ہوگا کٹورا وغیرہ اس کے اندر اپنا تیل جمع کر کے حضرت عمر کو ان کا پرچہ حوالے کر دیا۔ لوگ تعجب ہو گئے، حضرت عمر نے ایسا کیا لکھا کہ زمین جو تیل اگل چکی ہے اس کو نکالنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط کھول کر پڑھ کر سنایا، میں نے کوئی لمبا چوڑا مضمون اور بات نہیں لکھی، بس میں نے اس کے اندر اتنا لکھا ہے اے زمین اگر اس بوڑھیا کا تیل تو واپس نہیں کرے گی تو عمر بن خطاب جو اس وقت امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین ہے تیرے اندر ایک بے نمازی شخص کو دفن کرے گا۔ بے نمازی شخص کو زمین اپنے اندر آ جائے اس کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو زمین کے اوپر جو بے نمازی گزرتے رہتے ہیں
ان کے متعلق حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے، زمین ہر روز پکار کر کہتی ہے اے نیک بندے تیرا چلنا میرے لیے بڑا مبارک ہے۔ بے نمازی کے متعلق پکار کر کہتی ہے اے بے نمازی تو دنیا میں بوجھ ہے، میرے اوپر کیوں چلتا ہے؟ جب بے نمازی کا انتقال ہو جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو قبر اس بے نمازی کو کہتی ہے دنیا میں بھی تو بدبخت تھا، قبر کے اندر بھی بدبخت تھا، اب تیرا آنا میرے اندر ہوا، تو نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا زمین پر رہ کر؟ نافرمانی اللہ کی زمین کے اوپر رہ کر تو نے اللہ کی بڑی بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کو ناراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نبی کو ناراض کیا، ان کی سنتوں کو چھوڑا، دنیا کے اندر تو میرے اوپر بڑا بدبخت تھا اور تیرا بوجھ مجھے بڑا محسوس ہوتا تھا، اب تو میرے اندر آیا، اب دیکھ لینا میں تیرے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتا ہوں۔ وہاں سے زمین پھر اللہ کے حکم سے اسے عذاب میں مبتلا کر دینا شروع کرتی تھی۔ نماز بڑا مسئلہ ہے، بارہا ہم نمازوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، لیکن اب معراج کا واقعہ تھا، اس کو بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اللہ کا دیدار حضور نے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز دیا، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ بندہ نماز پڑھ کر اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، پابندی کرنے کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا 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 چلے جا رہا ہے، شعبان کی 3 تاریخ، اسی لیے اپنے نمازوں کی پابندی کرو، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرو۔ رمضان کا روزہ بہت آسانی کے ساتھ چلا جائے گا، اور کچھ باتیں کرنی تھی لیکن انشاءاللہ نمازوں کے تعلق سے کوشش کریں گے، آئندہ جمعہ بیان کریں گے، اس تعلق سے سستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا۔ ایک مسئلہ اہم یہ کہ ہفتہ بھر دیکھنے میں مل رہا ہے، بار بار ہر نماز میں کسی نہ کسی شخص کا موبائل بج ہی رہا ہے، تو سب سے پہلے فکر اس بات کی کرے کہ مسجد میں آنے سے پہلے یا آتے ہی موبائل اپنا سائلنٹ کر دے، یا تو سیدھا اپنا موبائل بند کر دے۔ کریں گے سب ساتھی فکر؟ ادھر نماز شروع ہوتی ہے، ایک سے ایک گانے کی رنگ ٹون اور موسیقی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، مسجدوں کے اندر گانے بجنا اچھا نہیں، اس لیے اپنا موبائل سائلنٹ کرو یا سیدھا سوئچ آف کر دو، بند کرنے کی ہی کوشش کر دو۔ اب ہوتا کیا ہے، میرا بھی 1-2 مرتبہ موبائل بجا، حالانکہ سائلنٹ کرنے کے بعد بھی یا بھولنے کی وجہ ہوتا ہے، کبھی کبھار سائلنٹ کرنے کے بعد بھی بھول کر ہو جاتا ہے، یا واٹس ایپ کالنگ آنے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ تو اب ایک کام دوسرا یہ کرنا ہے، جو لوگ گانے کی رنگ ٹون رکھیں، فون آنے پر گانا ادھر بجنا شروع ہوتا ہے، مسجد میں آئیں گے گانا بجے گا، اچھا نہیں ہے۔ کمپنی کی طرف سے جو رنگ ٹون ہوتا ہے اسے رکھ دو، یہ گانے کی شکل نہیں ہوتی۔ اب اللہ معاف فرمائے کسی وجہ سے مسجد میں بجا، تو گانا بجانے کا جو گناہ مل رہا تھا اس سے تو بچ جائیں گے، سب ساتھی فکر کریں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہوتی رہتی ہے، کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں یا فون آنے کی وجہ سے اٹھا کر ادھر سے ہی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، تو کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے شاید کون لقمہ دے رہے کہ کیا غلطی ہوئی ہے، ایسا مجھے کبھی رکنا ایسا دل کرتا ہے، رکیا کہ نہیں پھر نماز سب کی جانے ہوں گے، ٹوٹنے چنا 3 مرتبہ اگر نماز میں ایسی ہی رک گئے، امام ہو مقتدی ہو جماعت کے ساتھ نماز ہو تنہا نماز ہو، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر رکے اور سوچتے رہے، آیت آگے کی نہیں پڑھے تو نماز سب کی ٹوٹی اور سب کی نماز۔ کبھی کبھار میں سوچتا پیچھے سے کوئی لقمہ مجھے دے رہے کیا، لیکن بعد میں ذرا قرات کو آہستہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے نہیں اس کا تو کون ہے، یا کون ایک دوسرے سے باتیں کر رہے۔ اس طرح بھی نہ کرو، نماز سستی کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا، اور نمازوں کے تعلق سے جو آج کل موبائلوں کا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے، باہر 2 پلروں پر 2 ستونوں پر لکھا گیا ہے برائے مہربانی اپنا موبائل بند رکھیں، لیکن آج تک کون عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کل بھی ہوا، پرسوں بھی ہوا، ترسوں بھی ہوا، ہفتہ بھر کسی نہ کسی کا موبائل کسی نہ کسی نماز میں بج رہا ہے، اس لیے اللہ کے لیے نمازوں کو سائلنٹ کرو۔ اور ایک دوسرا مسئلہ، دوسرا اعلان یہ ہے کہ ادغم کا مدرسہ بڑا مدرسہ ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، وہاں سے مجھے فون آیا، ان کا پرچہ ان کا اشتہار بھی وہاں لگایا گیا،
2 مارچ جمعرات کا دن اعلان کرنے کے لیے جمعہ میں کہا گیا، اور وہاں جو جلسے میں آ رہے ہیں وہ میرے استاد، میں نے ابو داؤد شریف اور دیگر کتابیں ان سے پڑھی ہیں، تو وہاں سے اعلان کرنے کے لیے کہا گیا 2 مارچ جمعرات کا دن، اس دن صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک انشاءاللہ جلسہ ہوگا۔ اس جلسے میں تمام ساتھی فکر کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کریں، سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پابندی کے ساتھ نماز صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔